بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کی 5ویں قسط میں باعث زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چنگیز خان کے پوتے برکائی خان کے ساتھ سلطان بیبرس کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے نہایت عمدہ نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے۔ عین جالوت میں منگولوں کے لشکر کی ذلت آمیز شکست نے ہلاکو خان کو غیظ و غضب کا مجسمہ بنا دیا تھا اور وہ مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا اور انتہائی غصے کے عالم میں تھا۔ دوسری طرف سلطان بیبرس کو بھی ہلاکو کے حالات سے مکمل آگاہی تھی۔ وہ اس کو دندان شکن جواب دینے کے لیے دن رات جنگی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے ایک لشکر جرار جو کہ ہر قسم کے حالات حرب و ضرب سے لیس تھا اور اس نے ایسے ڈھنگ سے تربیت دی تھی کہ وہ منگولوں کے حملوں سے مؤثر طور پر نمٹ سکے۔ اس لشکر میں منگول مسلمانوں کے علاوہ ترک خصوصیت کے ساتھ وہ ترک نوجوان تھے جنہیں غلام بنا لیا گیا تھا اور وہ بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے تھے۔ ان ترکوں کو مملوک کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہ مملوک نہایت کثرت سے بھرتی کیے گئے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ منگولوں کو لوہے کے چنے چبوا کر رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تاریخی حقائق سے بھرپور ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جس وقت ہلاکو خان سلطان بیبرس پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف تھا، اس زمانے میں سلطان بیبرس بھی شام کے مختلف علاقوں میں برق رفتاری سے گشت کرتا رہا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ جہاں بھی قیام کرتا، رات کو اپنے خیمے میں جنگی لباس میں سو جاتا اور ایک رات سے زیادہ کسی بھی جگہ قیام نہ کرتا۔ اس کے خیمے پر ہر وقت ایک تیز رفتار گھوڑا تیار رہتا تھا اور اس پر زین بھی کسی ہوتی تھی تاکہ جس وقت بھی منگولوں کے حملے کی خبر ملے وہ ان کے مقابلے میں بلا تاخیر پہنچ جائے۔ اس نے حلب شہر سے لے کر وادی فرات تک ساری گھاس جلوا دی، درخت کٹوا دیے اور سرحدی گاؤں خالی کروا دیے تاکہ منگولوں کو غذا نہ مل سکے اور ان کے گھوڑوں کو چارہ بھی میسر نہ ہو سکے۔ دوسری طرف اس نے اپنے طاقتور حلیف برکائی خان کو ہلاکو خان کے لشکر پر عقب سے حملہ ہونے کے لیے آمادہ کر لیا۔ ان حالات میں سن 1262 کے جاڑوں میں ہلاکو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت کی، مصر اور شام کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی برکائی خان جو اسلام قبول کر چکا تھا، وہ بھی ہلاکو خان پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے منگول جاسوس اطراف میں پھیلا رکھے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آ رہا تاکہ مصر اور شام پر حملہ آور ہو، تو اس نے پشت کی جانب سے ہلاکو خان کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اب ہلاکو خان عجیب سی الجھن اور کشمکش میں مبتلا ہو گیا، اس لیے کہ اب منگولوں کے دو لشکر آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ ہلاکو خان اور برکائی خان کے درمیان لگاتار جھڑپوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ گو کہ اس جنگ سے کسی سلطنت کا کوئی خاص نقصان نہ ہوا، کیونکہ برکائی خان اور ہلاکو خان کی سلطنت کے رقبے اس قدر وسیع تھے کہ ایک کے لیے دوسرے کو زیر کرنا قریب ناممکن تھا۔ تاہم اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ برکائی خان کی پشت کی جانب سے حملوں کی وجہ سے ہلاکو خان مصر اور شام پر حملہ آور ہونے کے قابل نہ رہا۔ اب ہلاکو خان کے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلے اس کے سامنے صرف ایک ہی مصر اور شام کا محاذ تھا، اب اس کے سامنے دو محاذ تھے، ایک مصر و شام اور دوسرا برکائی خان کا۔ اب ہلاکو خان بحیرہ خضر کے مشرق اور مغرب کے دونوں طرف اپنے لیے خطرات محسوس کرنے لگا اور دونوں طرف کی سرحدوں کی حفاظت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے علاوہ بخارا، سمرقند کے راسخ العقیدہ اور جنگجو مسلمانوں نے بھی ہلاکو کے خلاف اور برکائی کی حمایت میں جہاد کا اعلان کر کے ہلاکو خان کی پریشانیوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ سلطان بیبرس اور برکائی خان کے اتحاد اور تعاون سے ہلاکو خان چھٹپٹا کر رہ گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کسی بھی وقت برکائی خان اور بیبرس نے اگر بیک وقت اس پر حملہ کر دیا تو ان کے دو طرفہ حملے سے اسے اور اس کے لشکریوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہلاکو خان نے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتے ہوئے عیسائی دنیا کی طرف رجوع کیا اور اپنے لیے حلیف تلاش کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو ایک لچھے دار خط لکھا جس میں اس کی لڑکی ماریہ کا رشتہ اپنے لڑکے اباقا خان کے لیے مانگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انگلستان کے بادشاہ کے علاوہ پاپائے روم کو بھی خط لکھے کہ ہمیں مصر کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ کیسر روم نے تو کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ہلاکو کی تجویز قبول کر لی، لیکن انگلستان کے بادشاہ اور پاپائے روم نے اپنے اندرونی جھگڑوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس سلسلے میں ہلاکو سے معذرت کر لی۔ دوسری طرف سلطان بیبرس کو جب خبر ہوئی کہ ہلاکو خان قسطنطنیہ کے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ حاصل کر رہا ہے اور اس طرح وہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، جب قسطنطنیہ کے بادشاہ کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہو جائے گا تو لازمی تھا کہ قسطنطنیہ والے اپنے لشکر ہلاکو خان کی مدد کے لیے روانہ کریں گے۔ ہلاکو خان کے اس اقدام سے بیبرس کو کسی قدر تشویش ہوئی۔ سلطان بیبرس پہلے ہی ہلاکو خان کے سیاسی داؤ پیچ پر گہری اور کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے فوراً برکائی خان کی طرف تیز رفتار قاصد بھجوائے۔
اور اسے پیغام دیا کہ ہمارے خلاف مغرب کی عیسائی دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ہلاکو خان نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی مدد حاصل کر لی ہے اور اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ سلطان بیبرس نے برکائی کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ اپنے بھتیجے نوگائی کے لیے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی دوسری بیٹی کا رشتہ طلب کر لے۔ برکائی خان نے سلطان بیبرس کا یہ پیغام ملتے ہی فوراً اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے قاصد قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی طرف بھجوائے اور اس سے اپنے بھتیجے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو برکائی کی طاقت اور قوت کا احساس تھا، لہٰذا اس نے اپنی دوسری لڑکی کا رشتہ برکائی خان کے بھتیجے نوگائی کو دینے کی حامی بھر لی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان بیبرس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ سے ایک تجارتی معاہدہ کر لیا، جس کی روح سے دونوں ملکوں کے تاجر ایک دوسرے کی بندرگاہوں میں آ جا سکتے تھے۔ اس طرح سلطان بیبرس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو عالمی سیاست میں بالکل غیر جانبدار بنا کر رکھ دیا۔ اس دوران ہلاکو خان کی بدبختی کچھ اس طرح ہوئی کہ اس کی برکائی خان کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو۔ اس جنگ میں برکائی خان اور اس کے بھتیجے نوگائی نے ہلاکو خان کو بدترین شکست دی۔ شکست اٹھا کر ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ بھاگا اور ایک منجمد دریا کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس کے انگنت لشکری ہلاک ہو گئے۔ اپنی شکست کا ہلاکو خان کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ اس جنگ کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے چند ہی دن کے بعد اس کی عیسائی بیوی دکوزا خاتون بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ہلاکو خان اور اس کی بیوی دکوزا کے مرنے کا عیسائی دنیا کو بے حد رنج ہوا اور انہوں نے مسلمانوں پر الزام لگایا کہ ان دونوں کو چالاک مسلمانوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ دونوں عالم اسلام کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ کچھ مغربی لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان دونوں کو زہر دینے میں سلطان بیبرس کا ہاتھ ہے۔ یہ خیال کچھ مغربی مورخوں کا ہے، جبکہ غیر جانبدار مورخین لکھتے ہیں ہلاکو اور اس کی بیوی دونوں طبعی موت مرے۔ حقیقت خواہ کچھ بھی ہو، عیسائیوں نے ہلاکو خان اور اس کی بیوی کے مرنے کا بڑا سوگ منایا۔ اس کی موت کے بعد ایک عیسائی مورخ ابن العبری نے، جو سلطان بیبرس کا ہم اثر تھا، اس نے ہلاکو خان اور اس کی بیوی دکوزا کی موت پر اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کیا: ساری عیسائی دنیا کو عیسائی دنیا کے دونوں محافظوں اور رہنماؤں کی موت کا بڑا صدمہ ہوا ہے۔ یہ عیسائی مورخ ابن العبری حلتیہ شہر میں پیدا ہوا تھا اور مراغہ شہر میں اس نے وفات پائی۔ عیسائیوں کے فرقہ یعقوبیہ سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے وقت کے نامور مورخوں اور طبیبوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے عربی اور سریانی میں 30 سے زائد کتابیں لکھی۔ ہلاکو اور اس کی بیوی دکوزا کی موت پر ایک عیسائی مورخ اسٹیفن نے ہلاکو کا ماتم کرتے ہوئے ان الفاظ میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا: شہنشاہ، دنیا کا مالک، عیسائیوں کا آسرا مر گیا، اور اس کے بعد اس کی بیوی دکوزا خاتون نے وفات پائی۔ نیکی میں ان کا مرتبہ قسطنطین اور اس کی ماں ہیلن سے کم نہیں ہے۔ اس طرح ہلاکو خان، جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے قہر خداوندی خیال کرتا تھا، اپنے انجام کو پہنچا۔ ان حالات میں ہلاکو اگر نہ مرتا اور کچھ مدت اور زندہ رہتا تو اس کے زندہ رہنے سے کوئی فرق نہ پڑتا، اس لیے کہ سلطان بیبرس نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس قدر طاقت اور قوت پکڑ لی تھی کہ وہ کسی بھی محاذ پر اکیلا ہلاکو خان پر ضرب لگا کر اسے شکست دینے کے لیے بالکل تیار تھا۔ بہرحال ہلاکو خان اپنے انجام کو پہنچا۔ ہلاکو خان کے خاتمے کے بعد سلطان بیبرس آس پاس کے عیسائیوں کی طرف متوجہ ہو۔ اگرچہ سلطان نہایت راسخ العقیدہ مسلمان تھا، لیکن عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے خلاف اس کے دل میں ذرہ برابر تعصب نہ تھا۔ سلطان بیبرس کی مملکت میں بے شمار عیسائی آباد تھے، جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی تھی۔ ان لوگوں کو عسکری خدمت سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا اور اس کے عوض وہ جزیہ کی ایک معمولی رقم حکومت کو ادا کرتے تھے۔ اس کے سوا انہیں شہریت کے مکمل حقوق حاصل تھے اور وہ سلطان کی مملکت کے اندر اپنی مذہبی رسومات بھی نہایت آزادی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ سلطان بیبرس کی مملکت میں ان عیسائیوں کے بے شمار گرجے اور راہبوں کی خانقاہیں موجود تھیں۔ سلطان بیبرس اور اس کی حکومت مساجد کی طرح ان عبادت گاہوں کی بھی بھرپور حفاظت کرتی تھی۔ ان گرجوں اور راہب خانوں میں پادریوں نے اپنی درسگاہیں قائم کر رکھی تھی۔ وہاں ان کو اپنے مذہب کے مطابق تعلیم دینے کی مکمل طور پر آزادی تھی۔ سلطان بیبرس کی اس رواداری کے باوجود ارض مشرق کے صلیبی، جنہوں نے لبنان، شام اور فلسطین کے کئی علاقوں بالخصوص بحیرہ روم کی ساحلی بندرگاہوں پر غاصبانہ قبضہ کر کے اپنی ریاستیں قائم کر رکھی تھی، وہ سلطان کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے تھے، اور یہ عیسائی ہر وقت یورپ کے علاوہ منگولوں کے ساتھ مل کر اسلام دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہتے تھے۔ سلطان نے ان شریر نفس صلیبیوں کے عزائم کو بھانپ لیا اور شام، فلسطین اور لبنان کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ان صلیبیوں کو پاپائے روم، فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں کی خاص سرپرستی اور مدد حاصل تھی، اس لیے ان متعصب حکمرانوں سے دوستانہ روابط کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کے رویے میں کسی قدر لچک تھی، چنانچہ سلطان نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے اس کو غیر جانبدار رہنے پر مجبور کر دیا۔ قسطنطنیہ کے بعد سلطان نے وینس اور جنیوا کی عیسائی جمہوریت کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے شروع کر دیے۔
اس لیے کہ ان لوگوں کو مذہبی لڑائیوں میں الجھنے کی نسبت اپنے تجارتی مفادات زیادہ عزیز تھے۔ چنانچہ سلطان نے ان سے تجارتی معاہدے کر کے دوستانہ روابط قائم کر لیے تھے۔ ان دونوں جمہوریتوں میں شدید تجارتی رقابت تھی، لیکن دونوں ہی سلطان کو اپنا حقیقی دوست تصور کرنے لگے۔ مغربی مورخین نے اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، جسے انہوں نے سلطان بیبرس کی بہترین سیاست سے تعبیر کیا۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ان دونوں ریاستوں کے تعلقات سخت کشیدہ ہو گئے۔ فریقین نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ ثالث بن کر ان کے جھگڑے کا تسویہ کرے۔ چنانچہ سلطان نے اس معاملے میں ایسا رویہ اختیار کیا کہ دونوں ریاستوں میں صلح ہونے کے بجائے جنگ چھڑ گئی اور ان کے بحری بیڑے بحیرہ روم میں ایک دوسرے کے متصادم ہو گئے۔ اس طرح سلطان بیبرس نے اپنی حکمت عملی سے ان دونوں ملکوں کی طاقت اور قوت کو کمزور کر کے پاش پاش کر دیا۔ مغربی مورخین کے اس بیان پر مسلمان مورخ لکھتے ہیں، معلوم نہیں مغربی مورخوں کی اس زبان میں اور اس بیان میں کس حد تک صداقت ہے، تاہم یہ واقعہ ہے کہ ان دونوں متحارب ریاستوں کے تعلقات سلطان سے بدستور دوستانہ رہے۔ ان واقعات کے چند ہی سال بعد عیسائی دنیا سے روابط کے سلسلے میں سلطان نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ اس دوران سلطان بیبرس کو اپنے مخبروں اور طلائیہ گروں کے ذریعے معلوم ہوا کہ اٹلی اور ستالیہ کے فرما روا منفرڈ اور پاپائے روم میں انبن ہو چکی ہے، یہاں تک کہ یورپ نے اٹلی اور ستالیہ کے فرما روا کو کلیسا سے خارج کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اٹلی اور ستالیہ کا بادشاہ منفرڈ ایک علم دوست اور مسلم نواز حکمران تھا۔ اس نے اپنی مملکت کے مسلمان باشندوں کو نہ صرف کامل مذہبی آزادی دے رکھی تھی، بلکہ کئی مسلمانوں کو اس نے اپنی حکومت کے اندر اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز کر رکھا تھا۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان بیبرس نے اپنی مملکت کی چوٹی کے عالم اور قاضی ابن واسم کی سرکردگی میں ایک دوستانہ سفارت اٹلی اور ستالیہ کے بادشاہ مینفرڈ کے دربار میں بھیجی۔ مینفرڈ نے سلطان کے ان سفیروں کا بہترین اور پرتپاک انداز میں خیر مقدم کیا۔ اس وقت کی وجہ سے اٹلی اور ستالیہ کے حکمران اور سلطان کے درمیان بھی دوستانہ مراسم قائم ہو گئے۔ جب تک سلطان بیبرس اور بادشاہ مینفرڈ زندہ رہے، ان کے درمیان نہایت خوشگوار تعلقات قائم رہے۔ ان تعلقات کو اٹلی اور فرانس کے حکمران شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لہٰذا سن 1266 میں یورپ اور فرانس کے بادشاہ کے متحد لشکر نے مینفرڈ پر لشکر کشی کر دی اور اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد ہی مصر اور اٹلی کی دوستی بھی ختم ہو گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔